لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله العلي العظيم. وجود نازنین ذی الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام کی سلامتی، مراجعین اعظام کی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم طاہر مہدی علی ابن غلام علی عباس کی روح کو ایصال فرمائیں۔
مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ جیسا کہ دوپہر کی مجلس میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس آیہ کریمہ پر ایک چھوٹی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، دوپہر کی مجلس میں بندہ حقیر نے ایک مختصر اخلاص پہ گفتگو کی تھی۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے امام کے لیے مخلص بنے، امام زمانہ کے لیے مخلص بنے۔ اچھا، وہ افراد جو باہر تشریف فرما ہیں، میری گزارش ہے ان تمام صاحبان سے کہ اندر فرش مجلس پر کافی جگہ ہے، یہاں آئیں، حسین کے دسترخوان پہ بیٹھیں۔ انشاءاللہ امام حسین کے دسترخوان سے جو آپ کو فیض ملے گا وہ فیض باہر سے نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کے ساتھ۔ اچھا، مجلس ابھی ختم ہو تو بہت سارے افراد آتے ہیں، جیسا کہ دوپہر کی مجلس میں بھی ایک صاحب آئے کہ علماء کی غلطی ہے۔ میں نے کہا بھائی علماء کی کیا غلطی ہے؟ کہ علماء ممبر سے بیان ہی نہیں فرماتے۔ میں نے کہا کس موضوع کو؟ فلاں موضوع کو علماء بیان نہیں کرتے، فلاں موضوع کو علماء بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ علماء کے بیان کرنے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جب تک علماء نہیں بیان کریں گے تب تک اس موضوع کا کوئی حل نہیں ملے گا، تو آپ کی خدمت میں میں اپنی مجبوری کہیں یا اپنی انکساری یا تواضع کچھ بھی سمجھیں یا عاجزی کہیں، ہماری عاجزی و مجبوری یہ ہے کہ دوسرے بیانات کی تو بات چھوڑیں، جب ایک عالم دین گھنٹہ بھر اندر بلاتا رہتا ہے تو عوام نہیں آتی ہے تو علماء فلاں فلاں باتوں پہ کیا عمل کروائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس بیان کو مذاق کی حد تک مت لیجئے گا، سیریس بھی لیجئے گا، حقیقت ہے اس بیان میں، حقیقت ہے۔ خلاصہ اخلاص کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے، میں نے بنگلور میں بہت سارے برادران یہاں تشریف فرما ہیں، فرش عزا پہ میں نے عجیب و غریب روایات پڑھی تھی۔ ایسی روایات فرش عزا کی عظمت پہ یقین جانے جب میں خود پڑھتا تھا تو میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے تھے۔ جو عظمت ہے اس فرش عزا کی، مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد نے فرش عزا کو کلاس روم بنا دیا کہ فرش عزا کلاس روم ہے، کلاس روم ہے، کلاس روم ہے۔ میں کہوں گا عزیز محترم، عزیز من، مجھے کوئی ایک ایسا کلاس روم بتائیں جہاں سانسیں لینے کا ثواب ملے۔ کوئی جگہ بتائیں جہاں سانسیں لینے کا ثواب ملے، کوئی ہے؟ یہ فرش عزا یہ حسین ہے جہاں بیٹھ کے اگر آپ سانسیں لیں گے تو ان سانسوں کا ثواب حسین آپ کو دیں گے۔ میرے چھوٹے مولا نے کسی صاحب سے کہا، فرمایا کیا تم اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے کہ مجلسیں برپا کرتے ہو؟ کہ جی مولا مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اتحدثون، کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل پہ گفتگو کرتے ہو؟ جواب دیا کہ جی مولا آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا واللہ انی لا احب
ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ خدا کی قسم یہ جعفر صادق کی خواہش ہے کاش میں ان بعض مجلسوں میں تمہارے ساتھ شرکت کر سکتا، کاش میں تمہارے ساتھ ان بعض مجالسوں میں آ سکتا۔ اچھا، یہاں حضرت نے بات کو ختم نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے ابھی فی الحال ویدر اچھا ہے، موسم اچھا ہے تو ہمارے بدن سے پسینہ نہیں نکل رہا ہے، لیکن یو پی میں ماہ محرم میں گرمیاں شدید ہوتی ہیں، جب بڑا مجمع ہوتا ہے تو بدن سے پسینے بھی نکلتے ہیں۔ دیکھیں حضرت نے اس چیز کا بھی خیال رکھا۔ یہ بعض افراد یہ نہ کہے کہ بھائی مجلس میں آتے ہیں تو خدا نہ کرے ایسی سوچ والے کوئی ہوں کہ بھائی فرش اعضاء پہ آئیں گے مجمع زیادہ ہوگا، اسمیل بہت زیادہ آتی ہے، بو بہت زیادہ آتی ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان قریب ہے، جس طرح سے ماہ رمضان کے حوالے سے خدا فرماتا ہے یہ جو تمہارے افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور جو افطار سے پہلے روزے دار کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، برش نہیں کرتا ہے، ایک بو نکلتی، کہتے خدا اس روزے کی حالت میں سب سے زیادہ اس بو کو پسند کرتا ہے، اس بو کو پسند کرتا ہے، اس بو کو پسند کرتا ہے، جسے ہم بدبو کہتے ہیں، اس کو خدا پسند کرتا ہے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا مجلسیں برپا کر دو؟ جی مولا، کہ میری خواہش ہے کہ میں ان بعض مجلسوں میں تمہارے ساتھ شرکت کروں۔ پھر حضرت نے فرمایا واللہ انی احب ریحکم، کہ خدا کی قسم مجھے تمہارا پسینہ پسند ہے۔ یہ جو مجلسوں میں بیٹھ کے ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، حضرت اسے خوشبو بتاتے ہیں، کہتے یہ مجھے پسند ہے۔ جب تم فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہو، میرے خیال سے یہ ایک مختصر 2-4 منٹ کی گفتگو فرش اعضاء کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ فرش اعضاء کو محض اگر آپ نے کلاس روم کہہ دیا تو حالت یہ ہوگی جو فی الحال ہو رہی ہے، فرش اعضاء بے شک درسگاہ ہے، لیکن فقط و فقط درسگاہ نہیں ہے، یہ معنویت کی جگہ ہیں جہاں انسان آ کے معراج کرتا ہے۔ یہ کہنے کو ہے فرش، لیکن حقیقت میں عرش ہے فرش، لیکن عرش کی حقیقت رکھتی ہے یہ فرش حسین ہے۔ اب وقت کہاں اور کیا ان باتوں کا، اور فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا یہاں سے خوشبو لے جانا اور عزاداروں کے پیروں کی مٹی لے جانا، کیا کیا بیان کیا جائے عظمت فرش اعضاء پہ، کیا کیا بیان کیا جائے، یہ عظمت ہے فرش اعضاء کی۔ اور میں بارہا یہ جملے کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھیا ہمارے جوان بڑے بگڑ رہے ہیں، بڑے خراب ہو رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی جوانوں کا اگر خیال رکھنا چاہتے ہیں تو جوانوں پہ 2 جگہ نظر رکھیں، ایک تو مصلی پہ نظر رکھیں اور دوسری نظر فرش اعضاء پہ رکھیں۔ جو جوان مصلی اور فرش اعضاء حسینی سے متمسک رہے گا، دنیا کی کوئی شے اسے گمراہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی شے اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ خلاصہ یہ بھی اخلاص کی باتیں ہیں جو میں نے کہا تھا دوپہر کی مجلس میں، المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی حیثیت یا انسان کی اوقات یا انسان کی ویلو اس کی معرفت سے ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اس کے اندر معرفت ہوگی اتنا زیادہ اس کا بلند مرتبہ ہوگا، جتنا زیادہ معرفت اتنا بلند مرتبہ۔ اور ہر کسی کی معرفت برابر نہیں ہوتی، خلاصہ اخلاص کی باتیں۔ اور ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے عاشق ہیں، مولا کے شیعہ ہیں۔ ایک صاحب ہمارے چھوٹے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، انی من شیعتکم یا ابا عبداللہ، مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ اور بھائی کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ علی کے شیعوں میں سے نہیں ہے، سب کا دعویٰ ہے، ہم بھی دعوے کرتے ہیں، بس خدا کرے کہ ہم اس دعوے میں سچے ہوں۔ فرمایا یا ابا عبداللہ انی من شیعتکم، میں آپ کے
شیعوں میں سے ہوں. حضرت نے جواب دیا، فرمایا ان کنت لنا فی اوامرنا وزواجرنا مطیعا فقد صدقت، کہ اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے رک جاؤ جن سے ہم نے تمہیں روکا، فقط صدقتا، پھر تو تم اس دعوے میں سچے ہو. اگر واجبات کو انجام دو اور گناہوں سے بچو پھر تو تم سچے ہو، پھر تو تم ہمارے شیعہ ہو. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِالدَّعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا. لیکن اگر تم ایسے نہیں ہو، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، واجبات کو انجام نہیں دیتے، پھر بھی تم دعوے کرتے ہو کہ ہم تو علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ تم گنہگار ہو بلکہ تم نے اس کے ساتھ ایک اور جھوٹ بولا. وہ جھوٹ یہ کہ شیعہ جیسا اتنا شریف اور اعلیٰ مرتبہ کہ جس کی نسبت تم نے اپنی طرف دے دی جبکہ تم اس کے اہل تھے ہی نہیں. ایک تو گنہگار ہو، ایک تو گنہگار، اور دوسرا یہ کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. ایک تو آپ کی اس گناہ کی سزا ملے گی اور دوسری سزا آپ کو کیا ملے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہیں گے، اس حال میں جبکہ آپ گنہگار ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. مولا آپ ہمیں اگر اپنے دروازے سے بھگائیں گے ہم کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ ہمارا تو اس دنیا و آخرت میں علی کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں. ہم تو بس علی کے نام پہ جی رہے ہیں. مولا ہمارے اندر محبت ہے، الفت ہے، عشق ہے. مولا آپ اگر کہیں گے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں، ظاہر سی بات ہے مولا ہم سب گنہگار ہیں، بہت سارے واجبات ہم سے چھوٹتے ہیں، مولا پھر ہم کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم، بلکہ تم مجھ سے یہ کہو کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور آپ کے دشمنوں پہ لعنتیں کرنے والا ہوں. مولا 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 آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں بھری ہے. آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، مولا عشق کرتا ہوں. یہ دنیا کی، یہ جو ہم نے دنیا میں اس عشق کو محدود کر دیا، یہ مجازی عشق ہے کہ جس کے چکر میں ہمارا جوان پڑا رہتا ہے. مجازی عشق ہے، ابھی ہمیں حقیقی عشق کی لذت ہی نہیں ملی ہے. جس دن حقیقی عشق کی لذت مل جائے گی، یہ مجازی عشق ادھر ادھر خود بخود چلے جائیں گے. عشق حقیقی کی طرف جاؤ. مولا آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ بڑا اہم ہے.
صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف ہماری قوم میں شریف لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شریف لوگ کہنے لگے مولانا ہم بڑے شریف آدمی ہیں، بڑا اچھا ہمارا مزاج ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی شرافت کی صفات کیا ہیں؟ کہ ہماری شرافت کی صفات یہ ہیں ہمیں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کسی کی نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، کسی کی برائی ہم نہیں کرتے، کسی کی برائی ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم صرف و صرف اچھا کہتے ہیں۔ علی سے محبت کرتے، ان سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے وہ کیسے تھے، کیا 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 نہیں کیا، کوئی مطلب نہیں، صرف ہم علی علی کرتے بس، اور کچھ نہیں۔ خوب ایسے لوگوں کے بارے میں اہل بیت کے کیا نظریات ہیں؟ حضرت نے فرمایا کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، دین مکمل تب ہوتا ہے جب لوگ ہم سے محبت کریں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں۔ یہ دیکھیں شیعوں کے بنیادی عقائد ہیں۔ ایک صاحب آئے، بعض افراد ہوتا ہے اور کہتے ہیں قبلہ وہ بھی اتنے برے نہیں تھے جتنا بتایا جاتا ہے، اتنے برے نہیں تھے، ان کے اندر دیکھو یہ صفات تھیں اور یہ تعریفیں تھیں ان کی، اتنے برے نہیں تھے جتنے برے ہمارے شیعہ علماء ممبر پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں۔ ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں بعض افراد۔ ایسے ہی ایک صاحب 5ویں امام کے پاس آئے، خوب جب ہمارے سامنے کہو گے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہو ان سے بھی محبت کرتے، ہم تو مجبور ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زباں پہ تالے ہیں، ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ کچھ نہیں کریں گے، سرکار بھی ہماری نہیں ہے، ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ لیکن جب آپ مولا کے سامنے ایسے جملے کہیں گے تو علمی تماچے آپ کے گال پہ خود بخود لگ جائیں گے۔ جب آپ مولا کے سامنے اس طرح کی جسارت کریں گے۔ ایک صاحب آئے مولا کے پاس اور کہنے لگے مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں ذات سے بھی محبت ہے۔ جیسے فرقہ بطریہ، میں زیادہ وضاحت پیش نہیں کروں گا، فرقہ بطریہ کے حوالے سے ضرور پڑھیں۔ آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں ذات سے بھی محبت ہے۔ حضرت نے ایک اصطلاح استعمال کی، وہ افراد جو اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے، مجھے زیادہ وضاحت دینی نہ پڑے، اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کہ مولا آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں سے بھی محبت ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا انت الاعور، تم کاڑے ہو۔ فرمایا تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے کاڑا۔ اندھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں، کاڑا اسے کہتے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو اور دوسری آنکھ خراب ہو۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ انت الاعور، تم کاڑے ہو، یا تو کھل کے علی کی طرف آ جاؤ، دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو، یا پھر ان کی طرف چلے جاؤ، اندھے ہو جاؤ۔
اچھا یہ جو ہے قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، ایسا بھی نہیں ہے، قبر کے باہر بھی علی علی جگہ جگہ ملیں گے۔ رسول اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حینما اسری بی الی السماء، علی جگہ جگہ ہیں، حینما اسری بی الی السماء فما رأيت موضعا الا وكان مكتوبا فيه علی، کہ جب میں آسمانوں کی سیر کرنے گیا تو میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں علی لکھا نہ ہو۔ خلاصہ فرمایا جب میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں علی لکھا نہ ہو۔ فظننت ان اسم علی اشہر منی فی السماء، کہ جب میں نے آسمانوں پہ جگہ جگہ علی 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 دیکھا تو میں نے گمان یہ کیا کہ علی تو آسمانوں پہ مجھ سے زیادہ مشہور ہیں، علی تو آسمانوں پہ کہ آسمانوں پہ علی تو مجھ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا یہ معراج کی بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ وہ حضرت کا خود جملہ ہے کہ معراج پہ 18,000 راز علی کے بارے میں خدا نے مجھے بتائے، اگر ان رازوں میں سے کچھ راز یا ایک راز اس عوام پہ افشا کر دوں یا تو یہ منکر ہو جائے گی یا علی کو نہیں پتا حقیقت۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھے کہاں سے کہاں مجھے لے جا کے چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے جب میں معراج پہ گیا، جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء، کہتے جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ ایک خوبصورت کنڈی لٹک رہی ہے، جو کنڈی یاقوت سرخ کی قیمتی کنڈی ہے، علی صفائح الذہب، اور اس دروازے کے پلے سونے کے ہیں۔ فَإِذَا طَنَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي۔ فرماتے ہیں کہتے جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ خوبصورت قیمتی کنڈی لٹک رہی ہے، علی صفائح الذہب، قیمتی پلے ہیں۔
فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ وَقَالَتْ، جب یہ کنڈی دروازے پہ لگتی تھی تو یہ آوازیں دیتی تھی، یا علی یا علی یا علی۔ بھائی سنیے گا، آخر تک سنیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، سنیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی کیا راز ہے، کیا حکمت ہے جنت کے دروازے پہ قیمتی کنڈی کا ہونا اور وہ سونے کے پلے اور اس کا اس پلوں پہ لگنا اور علی علی کی آوازیں آنا؟ بھائی کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو راز ہوگا۔ بھائی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس راز و حکمت کو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کریں آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور میرے گھر پہ پہنچے، میرے گھر پہ ایک نیم پلیٹ لگا ہوگا دروازے پہ اور اس پہ لکھا ہوگا ویغم الغروی۔ اب جیسے ہی آپ کی نظر اس نیم پلیٹ پہ پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے فوراً آپ تصور کریں گے کہ اس گھر کا مالک زیغم الغروی ہے۔ بھائی بات مکمل سنیے گا، بات ابھی ہو رہی ہے، مکمل سنیے گا۔ بھائی نیم پلیٹ پہ جیسے ہی نظر پڑے گی فوراً تصور یہ آئے گا، خیال یہ آئے گا کہ اس گھر کا مالک زیغم الغروی ہے۔ بھائی نیم پلیٹ دلالت کرے گی کہ یہ گھر جو موجودہ ہے اس کا مالک زیغم غروی ہے۔ اب میں کہوں گا بھائی جنت کے دروازے پہ یہ گھنٹی یا یہ کنڈی بج بج کے علی علی کیوں پکار رہی ہے؟ جنت کے دروازے پہ اس کنڈی کا بجنا اور علی علی کی آوازیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا علی کا دشمن دروازے جنت پہ پہنچ جائے تو یہ کنڈی بج بج کے بتائے گی اما واپس چلے جاؤ، اس گھر کا مالک علی ہے۔ اس گھر کا مالک علی ہے۔ میں نے کہا نا وہ 18,000 راز اگر ان رازوں کو افشا کر دیا جائے، اور حضرت نے جگہ جگہ فرمایا اے علی میں ڈرتا ہوں تمہارے فضائل بیان کرنے سے، مجھے ڈر ہے کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ مبتلا ہوئے۔ مجھے ڈر ہے علی کے فضائل سن کے علی والا بننا کمال ہے۔ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے جاہل لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جو علی کے فضائل سن کے بدہضمی کا شکار ہو جائے، یا وہ طبقہ جو علی کے فضائل سن کے علی کو کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ یہ بڑے بدعقیدہ لوگ ہیں، بڑے بدعقیدہ لوگ ہیں۔ یہ علی کے حق میں خیانت ہے، چاہے وہ مقصرین کی طرف سے ہو یا پھر غالیوں کی طرف سے۔ علی کے حق میں خیانت ہے، علی کے حق میں ظلم ہے۔ علی کو سن کے علی والا بننا کمال ہے۔ علی کو سنو اور سننے کے بعد علی والا بنو، مولا کے نقش قدم پہ چلو، مولا کی فرمائشات پہ عمل کرو، پھر تو کمال ہے۔ یہ بعض افراد، میں اب یہاں سے دو چار باتیں اور بیان کرتا چلوں پھر اپنے موضوع کی طرف۔ یہ ہوتا ہے بعض افراد ایک طرف ہوتا ہے کہ بھائی یہ فضیلت کہاں سے لے کے آئے، وہ فضیلت کہاں سے لے کے آئے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ پتہ نہیں اسے علی کو نارمل سننے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، جب تک خدا سے مقابلہ نہ کیا جائے کوئی لطف ہی نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بے وقوف ترین افراد ہیں، کوئی لذت ہی نہیں۔ وہی حال ہے ذاکرین کا، جب تک علی کا مقابلہ خدا سے نہیں۔ پتہ مولا علی کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے علی کی؟ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی کی سب سے بڑی فضیلت خود امیر المؤمنین کی زبان سے کبھی سنے؟ امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت ہے، سجدے میں امیر المؤمنین فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔
یہ علی کا سب سے بڑا کمال ہے. علی کا سب سے بڑا کمال ہے. علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علی اللہ کا بندہ ہے. یہ علی کا سب سے بڑا کمال ہے. علی کا سب سے بڑا کمال ہے کہ علی اللہ کا محبوب بندہ ہے. یہ علی کا سب سے بڑا کمال ہے. اما اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ نے علی کو جانے انجانے میں اللہ بنا دیا یا اللہ کی صفات کا حامل بنا دیا، پھر تعریف ہی کیا ہے علی کی؟ کیا تعریف ہے بھائی؟ تعریف کیا ہے؟ تعریف تو اس میں ہے کہ وہ علی بندہ ہو کے ویسے کام کرے. یہ تعریف ہوئی. تعریف تو یہ ہوئی بھائی تعریف تو یہ ہے کہ خدا کا بندہ ہے لیکن خدا کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ تعریف ہے علی. تعریف یہ ہے. یہ علی کی تعریف ہے. یہ علی کی تعریف ہے. علی کو اگر آپ نے بڑھا دیا یا گھٹا دیا پھر تعریف کیسی؟ آپ تو خائن ہوئے. آپ تو علی کے حق میں ظالم ہوئے. علی کو علی سے سمجھیں. اہل بیت کو اہل بیت سے سمجھیں. ہماری فکریں ناقص ہیں. ہمارے مطالعات ناقص ہیں. تم اپنے اتے سے دماغ میں علی کو سمجھنے چلے ہو. علی کو سمجھنے چلے ہو. علی کو اگر سمجھا جا سکتا ہے تو خود علی کی زبان سے، خود اہل بیت کی زبان سے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو علی نہیں سمجھا سکتا. یاد رکھیں کوئی علی کو نہیں سمجھا سکتا. ایک صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے اور سلمان آ رہے تھے مسجد سے. سلمان یا ابو ذر جو صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے کہنے لگے وہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ جناب ابو ذر نے کہا پتہ نہیں کون ہے. اب جب یہ اندر پہنچے انہوں نے دیکھا علی بیٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے ابو ذر کے حوالے سے کہ ابو ذر اتنے بڑے سچے ہیں کہ اس زمین پہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور ابو ذر نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کیسا جھوٹ؟ کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ رسول اللہ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہ جو آدمی بیٹھا ہے اسے ہم پہچانتے ہی نہیں. جبکہ جب میں اندر آیا تو دیکھا علی بیٹھے تھے. حضرت مسکرائے کہ جو میں نے کہا میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں. ابو ذر سے سچا اس زمین پر کوئی نہیں. ابھی بھی جو ابو ذر نے بتایا وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے تم نہیں جانتے. بھئی کیا تم علی کو پہچانتے ہو؟ خدا کی قسم علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا کے. تم پہچانتے ہو؟ تم پہچانتے ہو؟ خدا نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی. دیکھیں موضوع کیا رکھا تھا اور کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن میں کوشش یہ کروں گا اسی موضوع سے متصل کر رہا ہوں. اب ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی. اچھا یہ بعض کو بعض پہ فوقیت کب ملتی ہے؟ یا بعض سے افضل ہیں. یہ جو مقابلہ ہے کہ فلاں صاحب فلاں سے افضل ہیں، یہ مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ مقابلہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بعض میں بھی اسی سے ملتی جلتی صفات پائی جائیں. مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ ان دو پہلوانوں میں یہ پہلوان سب سے افضل ہے یا سب سے طاقتور ہے. کب کہا جائے گا؟ جب اس کا مد مقابل بھی اسی کے ویٹ میں ہو، اسی کے وزن میں ہو. بالفرض اس موٹے نمیدنم 80 کلو کے پہلوان کے سامنے ایک 5 سال کا بچہ بٹھا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ پہلوان اس سے افضل ہے. بھئی یہاں مقابلہ ہوا ہی نہیں. یہ مقابلہ کیسا؟ یہ 10 کلو اور وہ 80 کلو، مقابلہ کیسا؟
کوئی سوال ہی نہیں بنتا مقابلے کا۔ مقابلہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں وہ جو بعض جن سے افضل ہے اس شے میں بھی اس سے ملتی جلتی بعض صفات پائی جائے، تب مقابلہ کیا جاتا ہے۔ میں بات انشاءاللہ وہی لے کے جاؤں گا جو علی کا مقابلہ فلاں یا کسی سے کر دیتے ہیں، میں وہیں لے کے جاؤں گا، بس حوصلے رکھیے گا۔ خدا نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی، میں نے دوپہر کی مجلس میں بیان کیا تھا، بعض دنوں کو بعض دنوں پر خدا نے فوقیت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر افضلیت عطا کی، جمعے کو دوسرے دنوں پر افضلیت عطا کی۔ خدا کی نظر میں بعض مقام یا بعض مکان یا بعض جگہیں یا بعض زمان وقت خدا کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اور وہ وقت یا وہ مکان خدا کے نزدیک وسیلہ جلدی بنتا ہے۔ بھائی خدا ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، لیکن 2 رکعت نماز آپ گھر پہ پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز جامع مسجد میں پڑھ لیں، کیا برابر ہے؟ خدا تو گھر میں بھی تھا آپ کے اور مسجد میں بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی خدا تو ہر جگہ، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض جگہیں اور بعض وقت اور زمان بعض پر افضلیت رکھتے ہیں۔ خدا کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں خدا نے بعض مہینوں کو چنا اور ان بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر افضلیت عطا کی۔ جگہوں میں دیکھیں آپ، خانہ کعبہ کو مقام عطا کیا، کربلا یہ معلیٰ کو مقام عطا کیا، یہ جگہوں کی فضیلت ہے۔ یہ جگہ وہ ہیں جو خدا سے قریب کرتی ہیں اور وسیلہ بنتی ہیں۔ اسی طرح مہینوں میں بعض مہینے وہ ہیں کہ جو مہینے خدا تک جلدی پہنچا دیتے ہیں یا خدا تک وسیلہ بنتے ہیں، جیسے رجب ہے، شعبان ہے اور رمضان ہے، اور رمضان تو بھائی سید الشہور ہے، مہینوں میں مہینوں کا باس ہے، لیڈر ہے، سردار ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ آل محمد کا مہینہ ہے۔ شعبان نبی کریم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ان کی بھی فضیلتیں ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں کے ذریعے خدا سے انسان جلدی قریب ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض زمانے یا بعض زمان ٹائم، جیسے حالت روزہ میں افطار سے پہلے کا ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے اس ٹائم پہ اگر کوئی دعا کرے گا تو میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا۔ جیسے شب قدر زمان ہے نا، کتنی فضیلت ہے۔ اچھا، بعض زمانے اتنے اچھے ہیں کہ وہ خدا کے نزدیک تقرب کا وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن جو صاحب الزمان ہے وہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ زمان وسیلہ بن سکتا، صاحب الزمان وسیلہ نہیں بن سکتا۔ یا اسی طرح مکان وسیلہ بن سکتا ہے، آل محمد وسیلہ نہیں بن سکتے۔ ہم اب وسیلے کی بات کریں گے۔ رجب کس کا مہینہ؟ آل محمد کا مہینہ۔ شعبان کس کا مہینہ؟ محمد کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ۔ جب تک آپ رجب میں داخل نہیں ہوں گے تب تک شعبان میں نہیں پہنچیں گے، اور شعبان میں نہیں پہنچیں گے تو رمضان میں نہیں پہنچیں گے۔ بھائی اگر رمضان تک پہنچنا ہے، اللہ کے مہینے تک پہنچنا ہے، تو آل محمد کے دروازے سے آنا پڑے گا، آل محمد کے دروازے سے آنا پڑے گا۔ اچھا، بات یاد رکھیے گا، بات میں نے کیا کہی تھی؟ خدا نے بعض کو بعض پہ فوقیت عطا کی، اور مقابلہ ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ خداوند متعال نے فرمایا، اے مدثر اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اللہ کی بزرگی کو بیان کیجئے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، میرا موضوع یاد رکھیے گا، مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مد مقابل میں بھی ملتی جلتی صفات پائی جائیں۔ میں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے،
یعنی یہ جو لفظ سب ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جن سے اللہ بڑا ہے ان میں بھی چھوٹی موٹی کبریائی صفات پائی جاتی ہیں. پھر یہ ترجمہ کیسے ہو گیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ ایک صاحب ہمارے چھوٹے مولا کے پاس گئے کہ اللہ اکبر. مولا نے فرمایا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کہ یہ سب کہاں سے آ گئے بھائی؟ اللہ کا تم کسی سے مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائیں. پھر یہ مقابلہ کیسا؟ مقابلہ کیسا؟ مقابلہ کیسا؟ کہ پھر مولا یہاں اللہ اکبر سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر سے مراد یہ ہے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے صفات دی جائیں. اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے صفتوں میں لایا جائے کہ اللہ ایسا ہے ویسا، صفات بیان کی جائے، اس سے بھی بلند و بالا ہے. یہ جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اگر علم کلام کے اعتبار سے جائیں گے تو بہت غلط ترجمہ ہوگا. سب سے بڑا یعنی کیا؟ اب میں دھیرے دھیرے دیکھیں بات بہت اہم کرنے جا رہا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے انشاءاللہ. ایک صاحب آئے چھٹے مولا کے پاس، وہ یاد رکھیے گا مقابلہ کہاں ہوتا ہے. فرمایا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بڑا اچھا جملہ ہے جب کوئی اہل بیت کے پاس جائے، امام کے پاس جائے ہو کہ مولا مجھے آپ سے محبت ہے، عشق ہے. بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. مولا نے کہا اچھی بات ہے کہ تم مجھ سے محبت فرماتے ہو. پھر بعد میں کہا مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنی محبت کسی سے نہیں کرتا. یعنی الفاظ کو بدل کے کہوں، کہنے والے نے کہا مولا اس دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا ہم جیسے لوگ اگر یہ جملہ کہتے تو مولا اگنور کر دیتے. میں نے کہا تھا نا المعروف بقدر المعرفہ، اہل بیت بھی کلام انہی سے کرتے ہیں، کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی معرفت کیسی ہے. جب سامنے والا بڑا اہل معرفت تھا اور پھر اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ مولا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں، حضرت مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تم نے کتنا غلط جملہ کہا. کہ مولا اس میں کیا غلطی ہے؟ کہ تم نے میرا مقابلہ اس غلیظ دنیا سے کیا. بھائی دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کھانا پینا رہنا، اس کے سوا کوئی دنیا ہے؟ میں نے کہا نا مقابلہ کس کا کس سے کیا جاتا ہے؟ مقابلہ کس کا کہاں کیا جاتا ہے؟ کہ تم نے میرا مقابلہ دنیا سے کیا. کہ اس بات پہ میں ناراض ہوں کہ کہاں ہم اور کہاں یہ تمہاری خبیث دنیا، مادیات سے بھرپور دنیا کا مقابلہ آل محمد کی محبت سے کر رہے ہو. اب جو تم نے مقابلہ کیا مادی لذتوں کا مقابلہ معنوی محبت سے کر کے تم نے ہماری تعریف نہیں بلکہ توہین کی ہے. یہ جملہ کہ مولا دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ تم نے ہماری توہین کی ہے. یا اسی سے ملتا جلتا میں اس بات کو، میرے خیال سے شاید بچوں کے لیے یہ نئی بات ہے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے دو چار مثالیں اور دیتا چلوں. امام حسن و معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد ظاہری طور پہ بعض اختلافات ختم ہو گئے. ان کے گمان کے مطابق، ہمارے گمان کے مطابق ایسا کچھ نہیں. ظاہری طور پہ معاویہ نے امام حسن سے فرمایا کہ بسم اللہ آپ کچھ بیان کریں، کچھ بولے. امام کھڑے ہوئے. لیکن آل محمد کو جہاں موقع ملا آل محمد نے اپنی حقانیت کی دلیل دی، چاہے اکیلے ہوں، چاہے کسی بادشاہ کا دربار ہو، کسی کا دربار ہو. امام حسن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ دیا اور اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے. ان آیتوں کا ذکر کیا جو آیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی. آیت تطہیر کا ذکر کیا، آیت مباہلہ کا ذکر کیا، آیت بلغ کا ذکر کیا. ساری آیتوں کا جب ذکر کیا، اب جب دیکھا کہ بعض چہروں کے پرخچے اڑے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ افراد
علی کے فضائل سننے کے تو عادی تھے نہیں، آل محمد کے فضائل سننے کے عادی تھے نہیں، ان کا مجمع تھا، چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ اب نیچے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب مجلس میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے تو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے مولانا صاحب کے موزے میں ہاتھ ایسے لگاتے ہیں یا پرچی دیتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں، بس قبلہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے سائڈ میں بیٹھے، باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں کہ معاویہ نے کہا بس کریں، اتر آئے۔ جب انہیں دیکھا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ فضائل پہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور وہ بھی فضائل ایسے ویسے نہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ حیران و پریشان، کرے تو کیا کریں کہ ماحول پورا بگڑ جائے گا، ماحول پورا خراب ہو جائے گا۔ امام حسن نیچے تشریف لائے، اب انہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، کریں تو کیسے کریں؟ ان کے بارے میں تو کوئی جھوٹی بھی آیت نہیں ہے جو یہ اپنی شان میں بیان کرتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ اب یہ کیا کریں؟ ہے بھی دو چار آیتیں، وہ یہ پڑھیں گے نہیں، شجر خبیثہ کے حوالے سے وہ پڑھیں گے نہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ یہ کھڑے ہوئے کہ ہاں ماشاءاللہ سے ساری فضیلتیں ہیں، یہ بھی آیت آپ کے بارے میں ہے، یہ بھی آیت آپ کے بارے میں ہے، لیکن یا حسن انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ ایک طرف اللہ کا بندہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، اور دوسری طرف منہ لٹکائے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں انا خیر منک، میں آپ سے اخیر ہوں، بہتر ہوں۔ بات وہی مقابلے والی ہے، پہنچ رہے ہیں آپ حضرات؟ بات وہی مقابلے والی ہے، انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ خیر وہی اخیر سے ہے، یعنی آپ بھی اچھے ہیں لیکن میں آپ سے اچھا ہوں، یہ جملہ۔ اچھا، امام کو اس کے مقابلے میں کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ہم اور آپ کا ناقص مطالعہ یا ناقص فکر تو یہی کہتی ہے، امام اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں؟ یہی ہونا چاہیے تھا نا، ہماری فکر کے مطابق۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، میں کہتا نہیں تم مجھ سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، تیرا مجھ سے کیا مقابلہ۔ معرفتی جملے ہیں، معرفتی جملے ہیں، یقین جانیں معرفتی جملے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، حضرت نے فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا میں تجھ سے بہتر ہوں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو بھی اچھا ہے لیکن میں بہتر ہوں۔ اس کا ہمارا تمہارا ہمارا تمہارا کیسا مقابلہ؟ قرآن میں ہمارے شجرے کو خدا نے شجرے طیبہ کہا اور تمہارے شجرے کو شجرے خبیثہ کہا۔ کیا مقابلہ، کیا مقابلہ، کیسا مقابلہ، کیسا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں مد مقابل میں بھی ملتی جلتی صفات پائی جائیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، بات ابھی ختم نہیں کروں گا، آخری نتیجے تک لے جاؤں گا۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حرہ یا حرہ دونوں اعتبار سے ملتا ہے۔ بنت حلیمہ سعدیہ مولا کی بڑی مداح تھیں، مولا کی بڑی چاہنے والی تھی، اور جگہ جگہ میسم تمار کی طرح علی 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 بیان فرماتی تھی، علی کی افضلیت بیان فرماتی تھی۔ حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہے، لعین ترین افراد، اس کے ظلم و
تشدد پر اجماع ہے، اجماع. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع اسے ظالم مانتے ہیں، برادران اہل تسنن بھی اس کی ظلم کے قائل ہیں، سارے اس کو بالاجماع ظالم مانتے ہیں. حجاج بن یوسف ظالم ترین، شقی ترین، جہاں علی کا نام لینا جرم تھا، علی اگر کوئی نام رکھا جاتا تھا تو اسے تازیانوں سے مارا جاتا تھا. اس کے کچھ جاسوس تھے، جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلا کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ مولا علی کی افضلیت بیان کر رہی ہیں. حکم دیا کہ گرفتار کیا جائے. بھائی بات یاد رکھیے گا، مقابلہ کس کا کس سے اور کہاں ہوتا ہے. بس آخری نتیجہ، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو طلب کیا گیا، حجاج نے کھڑا کیا. اچھا، مناظرے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مناظرہ ہم کرتے ہیں، بہترین اے سی میں بیٹھے اور نمی دنم سامنے بینچ لگی ہوئی اور چائے رکھی ہوئی اور بسکٹ رکھے ہوئے اور چاروں طرف کتابیں رکھی ہوئی اور مناظرہ کر رہے. ایک مناظرہ یہ ہوا، اگر 10 بندے وہ لے کے آیا ہے تو 10 بندے ہم بھی اپنے پیچھے کھڑے کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا مناظرہ. لیکن سوچے اس مناظرے کی کیفیت کیا ہوگی جہاں ایک عورت کھڑی ہے اور سامنے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بیٹھا ہو اور چاروں طرف اس کے لوگ کھڑے ہو. اس مناظرے کا انداز کیا ہوگا؟ حلیمہ بنت حلیمہ سعدیہ کو طلب کیا گیا. حجاج بن یوسف نے خطاب کیا کہ یا حرہ انت تفضلین علیاً علی فلان و فلان و فلان. حجاج بن یوسف نے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اے حرہ، کیا تم علی کی افضلیت بیان کرتی ہو فلاں و فلاں و فلاں پر؟ بھئی مطلب تو یہی ہوا کہ کیا تم فلاں و فلاں و فلاں سے علی کو افضل سمجھتی ہو؟ اب جواب دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اے حجاج ابن یوسف، تمہارے جاسوس نے تمہیں غلط خبر دی ہے. کہ تمہارے جاسوس نے تمہیں غلط خبر دی ہے کہ میں علی کا مقابلہ فلاں و فلاں و فلاں سے کرتی ہوں. کہ غلط خبر ہے. کہ پھر صحیح خبر کیا ہے کہ مجھے کیا مطلب، یا میں ہوتی کون ہوں جو علی کا مقابلہ فلاں و فلاں و فلاں سے کروں؟ ارے میں تو علی کا مقابلہ انبیاء سے نہیں کرتی. کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں غلط خبر ملی. ہم نے کسی کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا، ہم نے کبھی علی کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا. ہم نے نہیں کہا علی فلاں سے افضل، ہم تو یہ کہتے ہیں علی انبیاء سے افضل. بعد محمد بعد محمد بعد محمد علی تمام انبیاء سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ہم فلاں و فلاں پہ علی کو افضل مانتے، تمہیں غلط خبریں ملی ہیں. اور پھر جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خامخواہ علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. دلیلیں ہمارے پاس، دلیلیں ہمارے پاس. جناب موسیٰ سے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس. موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا رب انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے فرمایا کہ یہ تھے جناب موسیٰ جنہوں نے صرف ایک آدمی کو مارا تھا مصر میں اور جانے سے گھبرا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مجھے مار نہ دیا جائے. لیکن ذرا علی کی تاریخ کی طرف غور کرو اور نظر ڈالو. علی وہ شخصیت ہیں کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی خداوند متعال کی طرف سے، رسول اللہ نے علی کے ہاتھوں میں اس سورے کو رکھا اور کہ جاؤ خانہ کعبہ کی چھت سے
مشرکین مکہ کے درمیان بیان کرو. موسیٰ نے ایک مارا تھا، جانے سے گھبرا رہے تھے، لیکن یہ علی ہے اس مجمع میں گئے جہاں ایسا کوئی نہیں تھا جن میں کسی کے بیٹے کو مارا نہ ہو، کسی کے باپ کو مارا نہ ہو. کہ کسی کو مارا نہ ہو کہ وہ موسیٰ تھے. یہ امیر المومنین ہے کہ ابراہیم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، اولو العزم ہے، مقام امامت، مقام خلت ملا جناب ابراہیم کو. لیکن جناب ابراہیم نے خدا سے فرمایا رب انی ارید، اے پروردگارہ میں چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کر. یحیی الموتى، مردے کو زندہ کر. کیوں؟ تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. جناب ابراہیم علی رأسی، جناب ابراہیم کی فضیلتیں، جناب ابراہیم کے کمالات سر آنکھوں پر. لیکن جملہ ہے، جناب ابراہیم نے فرمایا پروردگارہ اس مردے کو زندہ فرما تاکہ ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو جائے. یہ کون تھے؟ جناب ابراہیم. لیکن ذرا علی کی طرف نظر ڈالو. علی نے فرمایا لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. سارے حجاب ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. عیسیٰ افضل ہے یا علی؟ عیسیٰ کی ماں بیت اللہ میں پہنچی، بیت المقدس میں پہنچی. خدا نے فرمایا مریم یہ عبادت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے. یہ تھی عیسیٰ کی ماں. لیکن جب بات علی کی ماں کی آتی ہے تو خدا مخصوص دروازہ بنا کے بلاتا ہے. وقت نہیں ہے وہ ساری باتیں بیان کی جائیں کہ تم کس سے مقابلہ کرتے ہو. ہم تو علی کا مقابلہ انبیاء سے کرتے ہیں اور علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں بعد رسول. دیکھیں رسول اللہ کا مسئلہ بالکل جدا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. جب بات رسول اللہ کی آئے نا تو ہاتھوں کو جوڑ کے وہی جملہ جو میرے مولا نے فرمایا اسی جملے کو دہرائیں بس. جب بھی امیر المومنین کے سامنے رسول اللہ کا تذکرہ آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں. دیکھیں بات جب محمد کی آتی، یہ دیکھیں بڑے بدعقیدہ افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے کہ وہ شیعہ علی کو رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. میرے خیال سے اسی چینل پہ ایک محرم کی مجلس بنگلور کی، میں نے صرف و صرف رسول اللہ کے فضائل بیان کیے، اور رسول اللہ کے بھی نہیں، رسول اللہ کا نور کیسے پیدا ہوا اور کہاں کہاں تھا اور کیسے کیسے پہنچا، پوری مجلس موجود ہے اسی چینل پہ. خلاصہ یہ بعض افراد کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ شیعہ جو ہے علی کو رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. شیعہ ہر صفت میں علی سے افضل رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہر صفت میں، ہر صفت میں. ہم کتنی شجاعت کے قصات بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ رسول اللہ. سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ رسول اللہ. اگر علی دروازہ ہیں تو رسول اللہ مدینہ علم ہے، مدینہ علم ہے. ہم علی کے فضائل، ہاں یہ ضرور ہے کہ علی کے فضائل کبھی کبھی زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کی بھی علت ہے، اس کی بھی وجہ ہے. رسول اللہ کے ذکر پہ یا رسول اللہ کے فضائل میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن علی کے مسئلے میں تمہارے پرکھوں نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ ہمیں مجبوراً علی علی کرنا پڑ رہا ہے.
علی کے حق میں اتنی خیانتیں کی گئیں کہ مجبوراً ہمیں علی کے فضائل بیان کرنے پڑ رہے ہیں. اور کیوں نہ بیان کریں، رسول اللہ کا حکم ہے. اور یقیناً امیر المومنین ایک ایسی مظلوم شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ بڑی خیانت کی گئی. مولا کی مظلومیت کے کچھ جملے عجیب و غریب ہیں. انہی جملات میں سے ایک جملہ حضرت نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں کتنا مظلوم ہوں؟ کہ جتنے نبی گزرے ہر نبی کو مارا گیا، پریشان کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن ایک خیانت جو میرے ساتھ کی گئی وہ کسی نبی کے ساتھ نہیں کی گئی. ایک خیانت کہ پوری نبیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی نبی کے باپ کو نبی کے بغض و حسد میں کافر نہیں کہا گیا. صرف علی ایک ایسی واحد شخصیت ہے کہ جس کے باپ کو کافر کہا گیا. یہ ہے علی کی مظلومیت، یہ ہے علی کی مظلومیت. علی کی ایک ایک فضیلت کو بڑا مٹایا گیا، ایک ایک فضیلت کو میں نے بیان کیا مختلف بیانات میں. ایک ایک فضیلت علی کی مٹائی گئی. فخر رازی، بس میں یہیں سے مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں. علی کی مظلومیت کے 2-4 جملے فخر رازی بیان فرماتے ہیں. غدیر میں کم سے کم 80,000 کا مجمع اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع. اگر ایک درمیانی عدد مان لیا جائے تو 1 لاکھ کا مجمع تو تھا ہی تھا. یہ فخر رازی اہل سنت کے بزرگ عالم دین کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع تھا. اور 1 لاکھ میں علی کی غربت بیان کر رہا ہوں، مظلومیت بیان کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر رہا ہوں جو افراد کہتے ہیں کہ کتنے علی کے فضائل بیان کیے جائیں گے. علی کے جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے اور جتنے بھی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں گے وہ علی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، بس ایک قطرہ. فخر رازی کہتے ہیں کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع تو تھا، لیکن علی کی غربت و مظلومیت یہ ہے کہ جہاں علی کی ولایت کا اعلان 1 لاکھ لوگوں نے سنا، رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمایا، اور 1 لاکھ لوگوں نے سنا، لیکن ہائے رے علی کی مظلومیت. جہاں علی کی ولایت کا اعلان 1 لاکھ لوگوں نے سنا ہو، وہیں جب آج ہم کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حدیث غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نہیں ملتے. یعنی 1 لاکھ لوگوں نے علی کی ولایت کا اعلان سنا، لیکن بتایا کتنے لوگوں نے؟ 100. یعنی ہر 1000 لوگوں میں 1 آدمی نے جرأت کی علی کی ولایت ہم تک. یہ ہے علی کی مظلومیت. رسول اللہ اگر کسی عورت کے کان میں کچھ کہہ دیں، پوری امت اسے امام بنا بیٹھی ہے. اگر کان میں کچھ کہہ دیا اور اکیلے میں کچھ کہہ دیا تو پوری امت نے اسے خلیفہ و امام بنا دیا. اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان فرمایا، اسے لوگ بھول گئے. یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے؟ جس علی کی اتنی فضیلتیں، اس علی کے ساتھ خیانت کی گئی، اس علی کو پریشان کیا گیا. صرف خیانت یا پریشان کرنے میں یہ لوگ رکے نہیں، بلکہ 19 رمضان المبارک کو یہ حاسد، یہ ظالم تلوار لے کر مسجد میں علی کو شہید کرنے پہنچے.
بس میں مصائب کے 2-4 فقرے بیان کروں گا، زحمت تمام۔ میں مفصل علی کی شہادت نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بس 2-4 غربت کے پہلو۔ علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کو گھر میں لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ اب جب طبیب نے دیکھیں سر کا زخم بڑا شدید ہوتا ہے، طبیب کو جب بلایا گیا، طبیب نے زخم کی طرف دیکھا، عجب نہیں، امام حسن و حسین کو طلب کیا، ہاتھوں کو جوڑا، طبیب رونے لگا کہ مولا علی کا زخم اتنا زیادہ ہے کہ ہم اب کچھ کر نہیں سکتے، بس ہاں اتنا ہے کہ جو خدمتیں کر سکتے ہو کرو، اور بچوں سے کہو، گھر والوں سے کہو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں، ارے ہو سکتا ہے اس دودھ کے ذریعے زہر کا اثر کم ہو جائے۔ بس امام حسن مجتبیٰ نے سنا، اب گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے سے بچے، چھوٹے چھوٹے سے کوفے کے یتیم، ہاتھوں میں کوزے لیے ہیں، ہاتھوں میں دودھ ہے۔ اب جیسے امام حسن نے دیکھا بچے چیخے لگا رہے ہیں، کوفے کے یتیم پکارے لگا رہے ہیں، ارے آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ارے دودھ کیسے پی لیں، ارے ہمیں پالنے والا، ہمیں پالنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے، ارے کوفے کے یتیموں کا حال کیا ہوگا، ارے کوفے والوں کل سے راتوں میں تمہیں کون کھلائے گا، راتوں میں تمہیں کون روٹیاں دیا کرے گا، اے کوفے والوں اب تمہاری پرورش کس کے حوالے، ارے کوفے کے یتیم کل سے یتیم ہو گئے، ارے کوفے کے یتیم پھر سے یتیم ہو جائیں گے۔ بس عزاداروں میں نے زحمتوں کو تمام کیا، علی بستر مریضی پہ ہے، زخم بہت زیادہ ہے، علی کے سر پہ جیسے ہی کپڑا رکھا جاتا تھا، کپڑے کو ہٹایا جاتا تھا، وہ کپڑا خون میں لبریز ہو جاتا تھا۔ اچانک کمرے میں جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی۔ اب جیسے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، امیر المؤمنین نے اشارے سے امام حسن کو بلایا۔ عجب نہیں، مولا نے فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن زینب سے کہو اندر چلی جائیں، ارے زینب یہ زخم برداشت نہ کر پائے گی، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا آپ کا یہ زخم زینب برداشت نہ کر پائی، کل کربلا کے میدان میں شمر حسین کے گلے کو کاٹے گا، حسین آواز دیں گے اے شیر۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصین میں قرار دے، پروردگارا ہم سب کی معرفتوں کو بلند فرما، پروردگارا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔